بھائی نے نماز کے تعلق سے سوال کیا کہ دیکھیے نماز کے تعلق سے آپ سمجھ کی حدیث ہے کہ جو نماز بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب آدھا ہے کھڑے رہنے کے مقابلے میں، اور جو نماز لیٹ کر پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب آدھا ہے بیٹھ کر پڑھنے کے مقابلے میں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ مطلب جب انسان کھڑے رہ کر نماز پڑھے، سمجھ لیجیے فار ایگزامپل 100 نیکیاں ملتی ہیں، تو اگر بیٹھ کر پڑھے تو 50 ملتی ہے، اور لیٹ کر پڑھے تو 25 ہی ملتی ہے نیکیاں اس کو۔ اسی لیے جوانی کی عبادت کو اتنا افضل کہا گیا، اس لیے کہ جوانی میں انسان کھڑا ہو سکتا ہے، بڑھاپے میں بیٹھ کر نمازیں پڑھنا پڑتی ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ اور ایک بات اور غلط فہمی جو لوگوں کو ہے وہ یہ ہے کہ عورت بیٹھ کر نماز پڑھیں گی، کھڑے رہ کر نہیں پڑھیں گی، اور اکثر عورتیں بیٹھ کر نماز پڑھتی۔ بیٹھ کر نماز اگر عورت پڑھتی ہے تو آدھا ہی ثواب ملتا ہے اس کو۔ نماز سب کو کھڑے رہ کر پڑھنا ہے، کھڑے نہ رہنے کی صورت میں ہی اللہ بیٹھنے والی قبول کریں گا۔ جس جو کھڑے رہ کے پڑھ سکتا ہے اس کی بیٹھ کی نماز اللہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ عبادت کھڑے رہ کر ہوں گی، نماز جو بتائی گئی جیسی، نہ کر سکے تو بیٹھ کر، نہ کر سکے تو لیٹ کر۔ ہمارے پاس ساری کی ساری عورتیں بیٹھ کر ہی نماز پڑھتی، کیوں؟ بولے عورت۔ اگر یہ کسی قیاس کے یا کسی کی غلط علم کی بنیاد پر ہے تو حافظ ثواب مل رہا ہے اس کو ویسے، اور ایسا نہیں ہے مطلب علم کی بنیاد پہ بھی نہیں، عورت بیٹھ کے پڑھیں گی تو بیٹھ کے۔ ہمارے پاس لوگ بولتے ہیں تو پھر تو ثواب ہی ضائع، اس لیے کہ وہ عبادت قبول ہی نہیں کریں گے اللہ بیٹھ کی جو ہوتی ہے۔ اور مردوں میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا چاہیے، مغرب کی 3 رکعت کھڑے رہ کر، 2 رکعت کھڑے رہ کر، 2 رکعت بیٹھ کر۔ اب میں بھی کوئی پریشان ہو جاتا تھا، شاید 5 رکعت کی طاقت تھی بیچارے میں تو کھڑے رہ کر پڑھ لیا، 2 کے اندر بیچارہ کمزور ہوگا تو بیٹھ کر پڑھا، لیکن پھر کھڑے رہ کے چڑھ رہا۔ ارے پرابلم کیا ہے اس کا؟ بعد میں پتا چلا مجھے کہ یہ عقیدہ ہے لوگوں میں کہ نفل بیٹھ کر پڑھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نفل بیٹھ کر نہیں پڑھی، سوائے جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے بیٹھ کر بھی فرض پڑھی اور لیٹ کر بھی فرض پڑھی، اور ایک بیٹھ کر پڑھائی بھی آپ نے، وہ ایک الگ شکل ہے۔ لیکن نماز صرف کھڑے رہ کر ہوں گی۔ کھڑے رہنے کی نہ صورت میں شرعی کمزوری، شرعی وجوہات، بیماری کی شکل میں، پھر بیٹھ کر، اور بیٹھ کر بھی پڑھنے کی طاقت نہ ہونے کی شکل میں، پھر لیٹ کر۔ اور کھڑے رہنے کے مقابلے میں بیٹھنے کا ثواب ہاف، اور بیٹھنے کے مقابلے میں لیٹ کے نماز پڑھنے کا ثواب ہاف ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، اس کا 100 تو اس کا 50 تو اس کا 25 ملتا ہے، اور بلا شرعی عذر کے بیٹھ کر پڑھنا اللہ قبول نہیں کرے گا، چونکہ عبادت کھڑے رہ کر۔ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسی پڑھو جیسا مجھے دیکھتے۔ آپ نے کبھی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی سوائے مجبوری کے؟ تو بہت سارے مرد بھی نفل نماز بیٹھ کر، اور عورت تو پوری نمازیں بیٹھ کر پڑھ رہی، اللہ رحم کرے۔ تو نماز کھڑے رہ کر ہی پڑھیں گے سوائے شرعی عذر کے کہ پھر آپ بیٹھ کر، سوائے شرعی عذر کے کہ پھر آپ لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اور اس پہ بھی ثواب کم اور کم ہوتا ہے۔ کسی سوال کچھ لڑکیاں بھائی نے ایک سوال کیا، سوال یہ ہے کہ انسان بیمار ہے اور اس کو پیشاب پیخانہ وغیرہ وہ سب بستر پہ ہی کرتا ہے، اٹھ نہیں سکتا کسی وجہ سے، تو ایسا انسان کیا کرے؟ تو بہرحال سب سے پہلے تو ہم تمام لوگوں کے لیے، ایسے جو بیمار ہیں ان کے لیے شفا کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو شفا نصیب کرے۔ اب اس میں مسئلہ شرعی مسئلہ ہے کہ بھائی وہ اب طہارت کیسے کرے، ان کا معاملہ کیا ہو۔ یاد رکھیں اگر کوئی ایسا انسان ہے جو بیڈ پہ پڑا ہے، چل پھر نہیں سکتا ہے، پیرالائزڈ ہے، فالج مارا ہوا ہے، بوڑھاپے کی وجہ سے ہوتا ہے، باڈی کا کچھ پارٹ اس کا سن ہو چکا ہے بہت لمبے عرصے سے، اکثر لوگوں کا دیکھا جاتا ہے کمر کے نیچے کی بات سن ہو جاتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کی آپریشنز کی وجہ سے، پیشاب پیخانہ آتا ہے، جسم چالو ہے، خون کا دوران چالو ہے، لیکن حس سینس ختم ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوا، کسی اور وجہ سے ہوا، یا پھر ٹیمپرری بیماری ہے، دواخانے میں ہے تو پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پیشاب پیخانہ وہ جگہ پہ کرتا ہے، اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، تو ایسا انسان بہرحال کیا کرے؟ تو یاد رکھیے ایسا انسان جو یہ نہیں کر سکتا کہ پیشاب پیخانہ اس کا خود ہو جا رہا ہے، صاف کیا جا رہا جگہ پہ، پانی استعمال نہیں کر سک رہے، اس کے لیے، اس انسان کے لیے یاد رکھیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ جو حالت میں ہے، اگر وضو کر سکتا تو وضو کر لے، اور چونکہ پانی کا مسئلہ ہے جو وہاں نہیں لگا سک رہا پانی طہارت کو، تو وضو کو بھی نہیں کر تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ نماز نہیں چھوڑے گا۔ یہ بات میری آپ یاد رکھیں، وہ نماز نہیں چھوڑے گا۔ پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی ہمیشہ کنٹینیوس پیشاب اس میں نکلتے رہتا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ آدمی وضو کرے اگر وضو کر سکتا ہے تو، کیونکہ کبھی ہوتا ہے کہ وضو کر سکتا ہے، چلتا پھرتا بھی ہے لیکن پیشاب کی تھیلی، وضو کرے اور نماز پڑھے۔ پیشاب کی تھیلی لگی ہے، خطرے ڈائریکٹ جا رہے ہیں، خطرے کیا جاتے ہیں اس میں؟ تو ڈائریکٹ وہ بلیڈر میں سے سیدھا یورین اندر پاس ہوتے رہتا، پیشاب جاتے رہتا اور تھیلی میں جمع ہوتے رہتا، ٹھیک ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، وضو کرے۔ اگر وہ بیماری کا سے وضو بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ تیمم کرے اور تیمم کر کے نماز پڑھے۔ تو ایسا آدمی جو بیمار ہے، پیرالائزڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن عقل چل رہی ہے، اتنا سینس ہے اس کو، پیرالائز ہے تو، یا پھر باڈی نیچے کی سینس لیس ہے، اوپر کی ورک کرتی ہے، بیٹھتا ہے اٹھتا ہے، گھر والے کراتے ہیں، پیشاب پیخانے کا شعور نہیں ہے، پیشاب پیخانہ اس کا دھلایا ہے، صاف کیا جائے، اور اس کے بعد وہ کیا کریں گا؟ وضو کریں گا اور نماز پڑھیں گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یاد رکھیے۔ لیکن ہمارے پاس کیا طہارت کے ہمارے اپنے ایجاد کرتا اصول، وہ اصول نے امت کو بہت برباد کیا ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ٹرین میں جاتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، کیوں؟ ٹرین میں پیخانہ کتنا گندا رہتا ہے، اب وہیں طہارت کو جاتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، میں کو تو نہیں، میرے کو تو لگتا اب ٹرین میں گئے کہ طہارت ٹوٹ گئی، اب ٹوٹ گئی تو بولے اب 3 دن کا سفر ہے تو 3 دن سفر کے بعد میں نماز پڑھوں گا نہانے کے بعد۔ تو طہارت کب ٹوٹتی ہے بھی نہیں پتا، طہارت کا ٹوٹنا اور غسل کا ٹوٹنا دو بالکل الگ الگ چیز۔ میں پیشاب کے لیے گیا، پانی نہیں ملا
تو میرا طہارت ٹوٹ گئی، لیکن میرا غسل نہیں ٹوٹا ابھی. مجھے جب پانی ملے گا میں دھو لوں گا اپنی شرمگاہ کو، اور وہ کپڑے کا حصہ جب پیشاب لوں گا دھو لوں گا، میری طہارت ہو گئی. ہم طہارت کے ٹوٹنے کو، غسل کے ٹوٹنے کو کامن سمجھتے ہیں. پیشاب ہو گیا، پانی نہیں لیا، پھر اب 8 دن بعد ہی نہاؤں گا میں، تو ابھی ہفتے کو کرا میں نے ایسا، میں تو جمعے کچھ نہ تھا، تو لہٰذا اب نماز میں 8 دن نہیں. کیوں؟ طہارت نہیں. اچھا یہ ٹرم صرف جینٹس میں نہیں ہے کامن، لیڈیز میں بھی کامن ہے. جتنے بے نمازیاں ملیں گی آپ کو، عورتیں بھی یہی چاہتا طہارت نہیں ہے. نماز کیوں نہیں طہارت؟ یا تو خود نے لیے پانی، ایک دوسرا بچہ پیشاب کر دیا میرا آنکھ، تو بچے کے پیشاب سے آپ کی طہارت نہیں ٹوٹتی. معلوم آپ کو؟ بچے کا پیشاب، کسی اور کا پیشاب، خود کا پیشاب بھی اپنے ہاتھ اور کپڑوں پہ لگ گیا تو اس کا وضو سے اور غسل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ صرف پانی سے دھو لے، کپڑا دھو لے، ہاتھ دھو لے، آپ کا وضو باقی ہے. یہاں تک کہ اس سے تو وضو بھی نہیں ٹوٹیں گا آپ کا. پیشاب ہے، آپ اب لیب میں ٹیسٹنگ کرتے ہیں، آپ ماں ہے تو بچے کا پیشاب صاف کریں. آپ کسی آدمی کا جو گھر میں بیمار ہے پیشاب پیخانہ صاف کرتے ہیں. لیکن پیشاب لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، غسل بھی نہیں ٹوٹتا آپ کا. آپ کو کپڑے چینج کرنا، ہاتھ پہ لگا تو ہاتھ دھونا ہے، کپڑے پہ لگا تو کپڑے چینج کرنا ہے، اگر تھوڑا سا ہے تو اس کو نچوڑنا ہے. تو ہمارے ایجاد کرتا طہارت کے مسائل ہم کو برباد کر دیں. حد تو یہ ہو گئی کہ کچھ لوگ تو اگر بیوی سے ایک بار ہم بستری کرے تو بولتے اب جب تک پورا بستر نہیں بدلا تب تک ناپاک سمجھتے ہیں. تو طہارت کیا آپ کے ایجاد کرتا چیز ہے؟ پھر اگر وہ ہم بستری جو کپڑوں میں کی، وہ کپڑوں نے الگ سے دھلنا، الگ پانی میں، الگ ٹب میں، کامن کپڑوں مل گئے تو پورے کپڑے برباد. تو یہ ہمارے اپنے ایجاد کردہ طہارت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ رات ہوتے، رات ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں کو پہنتے جس پر منی کا دھبا لگ جاتا اور وہ دھبا واضح دکھتا، تو میں پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے اس دھبے کو اپنے انگوٹھے سے کھرچ دیتی. کھرچنے کی وجہ سے اس پر انگوٹھے کے نشان بن جاتے. صاحب شکر کا پانی لگ گیا آپ کے کپڑوں پر، وائٹ ہو جاتا پورا. اس کے بعد آپ اس کو کھرچتے، سمجھ میں آتا کسی نے کھرچ کے نکالا، پانی نہ ہوتا. اور اسی کپڑوں میں اللہ کے رسول نے نماز، مطلب آپ نے غسل کر لیا لیکن کپڑے دھونے کو پانی نہیں. اب یہ ہم نے چلا طہارت کے اپنے اپنے ایجاد کرتا نئے مسائل. مطلب کچھ لوگوں کا حال یہ کہ اگر انہوں نے ہم بستری کر لی بیوی سے اور اس کے بعد موبائل کو ہاتھ لگائے تو پورا موبائل کو پانی میں ڈبا کے نکالتے ہو. بولتے نہیں، واٹر پروف موبائل لے کے رہتے نہیں، بولے طہارت کا مسئلہ. یہ طہارت کے آپ کے اور میرے ایجاد کرتا مسئلے. دین کیا بہت واضح ہے، دین بہت آسان ہے، کرنے کے لیے کوئی خرچہ نہیں لگتا، ہر حال میں سوٹیبل ہے، ہر شخص کے لیے سوٹیبل ہے، بیمار کے لیے، اپائج کے لیے، سب کے لیے سوٹیبل ہے. سوائے اس کے کہ بچہ جو عقل میں نہ ہو اور پاگل جو عقل میں نہ ہو، وہ لوگوں کو نہیں سوٹ کریں گے، وہ تو بیچارے پاگل ہے، بچے کو سمجھ نہیں. ان سب کے لیے سمجھ رہا. تو لہٰذا پیشاب پیخانہ وہیں ہو رہا ہے، خون نکل رہا ہے، پیپ نکل رہا ہے، پیشاب کی قطرے نکل رہے، یہ ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ صاف کریں. صاف نہیں کر سکتے، تھیلی لگی ہوئی، باکس لگا ہوئی، یہ لگا، اس کو وہیں رہنے دیں. وضو کر سکتے وضو کرے، وضو نہیں کر سکتے تیمم کرے، نماز پڑھے. بیٹھے سے پڑھ لے، کھڑے رہ کے پڑھ سکتا کھڑے رہ کے پڑھے، نہیں کھڑے سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا آنکھ پورا سنے اور دماغ چالو ہے اس کا، اشاروں میں پڑھے. کوئی لمبا آپریشن ہے، آپریشن کے ٹائم میں نماز کا وقت آ رہا ہے اور ہاف باڈی سن کر دی گئی، نیچے کا ہاف ایریا سن کر دیا گیا. کبھی ہوتا نا گردن سے نیچے سن کر دیتے آپریٹ ہو رہا، لیکن آپ کو سینس ہوتا پورا کہ آپ کو آپریشن ہو رہا ہے، آپ کی عقل چالو ہے لیکن ہاتھ پر نہیں چالو ہے، ایسی نماز پڑھ لیں. دین آسان ہے، ہر جگہ لاگو ہے، ہر حالت میں آپ کے ایلیجیبل ہے اور ہر چیز کی آپ کو چھوٹ دیتا. سور کا گوشت حرام ہے، لیکن اگر جان جانے والی ہے اور کچھ نہ ہو کھانے کو تو جان بچانے کے حد تک کھایا جا سکتا، حالانکہ حرام ہے نا، لیکن ابھی آپ کے لیے کھانا درست ہے جان بچانے کی. دیکھ رہے ہیں حرام چیز کو بھی اتنی چھوٹ دے رہا ہے، اتنا آپ کو سہولت دیتا ہے، اتنے بینیفٹ معلوم، اتنے بینیفٹ. تو یہ بہرحال دین بہت ہوا ہے. تو آپ نے جو سوال کیا تھا بیمار آدمی کیا کرے، وہ بھی نماز جب تک عقل میں ہے نماز ہوں گی، چاہے کتنا بھی گندا ہو، جتنا صاف کر سکتا ہے کر لے، جو نہیں کر سکتا ہے چھوڑ دے اور اس کے بعد وہ نماز پڑھے. سوائے اس کے کہ ایسی حالت میں انسان ہو جو حالاتوں میں شریعت نے اس کو معاف کر دیا، جیسے عورت کا حیض اور نفاس ہو تو نماز اور روزہ تب اس کو چھوٹ ہے، نہیں رکھیں گی وہ، بلکہ نہیں رکھنا ہے، اس کو نہیں رکھنا ہے. اور نماز کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا ہے بس. اس کے علاوہ تو مردوں کو تو کسی چیز کی چھوٹ نہیں ہوئی، سمجھ رہا. تو بہرحال اس کو نماز پڑھنا ہے، جتنی طہارت لے سکتا ہے لے، سوکے سے دے، ٹیشو سے دے، پانی سے تو افضل، لیکن پانی نہیں لگا سکتے تو ٹیشو سے دے. اس کے بعد اگر وضو کر سکتا ہے تو کرے، وضو نہیں کر سکتا تیمم کرے. بہرحال نماز پڑھنا ہے بیٹھ کر، کھڑے رہ کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، یہ اپنے ذہن میں یہ سب کرنا ہے. معاف اس کو بھی نماز نہیں ہے اور کوئی انسان اس کا بہانہ بالکل بھی نہ بنائے. مطلب کسی نے سوال کیا کہ ان کے گھر میں ان کے دادا دادی ہے اور وہ پلنگ پر سوتے ہیں، مطلب اوپر رہتے ہیں اور وہ نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں. تو سوال یہ تھا کہ قرآن کا نیچے ہونا اور کسی شخصیت کا اوپر ہونا، تو کہیں یہ قرآن کی بے حرمتی تو نہیں؟ تو یاد رکھیے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی چیز اوپر رہے اور کوئی چیز نیچے رہے تو اوپر والی چیز افضل ہوں گی، نیچے والی چیز مفضول ہوں گی، یا اوپر والی چیز بہتر ہوں گی، نیچے والی چیز کم بہتر ہوں گی. لہٰذا دادا بھی اوپر ہے اور قرآن نیچے ہے تو یہ غلط ہوں گا، ایسا کچھ بھی نہیں.
اگر وہ اوپر سوتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے گھر میں ہو سکتا پلنگ نہیں ہوگا دوسرا، یا پھر کمرہ ایک ہی ہوگا اور انسان کو وہاں موجود رہنا ہے اور اوپر بیٹھنے کا مسئلہ ہے، تو بہرحال بالکل وہ نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی مسئلہ نہیں۔ اس بات کا بہرحال خیال رکھا جائے کہ قرآن ایسی جگہ نہ رکھا جائے جہاں دادا دادی کا پڑھ رہے ہو یا پیر لگے وغیرہ۔ اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنی جگہ اوپر سو رہے ہیں اور آپ اپنی جگہ نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس میں شرعی کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ نیچے قرآن بیٹھ کر پڑھیں، کیونکہ کسی چیز کا نیچے ہونا اس کے مبذول ہونے کی علامت، ایسا لوگ سمجھتے کمتر ہونے کی علامت بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو کعبے کے اطراف میں جو کعبے سے اونچے گھر نہیں بنائے جاتے، جبکہ ہم جانتے ہیں کعبے سے بہت بہت اونچی اونچی عمارتیں اور گھر مکہ شہر میں موجود ہیں۔ اگر کسی چیز کا اونچا ہونا اس کی افضلیت کا اس کی دلیل ہوتی کہ نہیں اوپر ہے تو یہ افضل ہے، نیچے ہے تو مفضول ہے، تو پھر کعبے سے اونچی عمارت نہیں بنائی جاتی۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول نے کبھی منع کیا، بلکہ کعبے کے اوپر چڑھ کے حضرت بلال رضی اللہ نے اذان بھی دی تھی۔ حالانکہ کعبہ تو ظاہر سی بات ہے ہمارا قبلہ ہے، پھر بھی اس پر چڑھے تھے، تو لہٰذا اس سے پتہ چلا کسی چیز کے اوپر ہونے اور کسی چیز کے نیچے ہونے سے اوپر والی بہتر نیچے والی کمتر ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا بہت ساری بار یہ مسئلہ یہ سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھنا کیسا ہے جبکہ لوگ اوپر سو رہے ہیں، اس میں شرعاً کوئی مسئلہ نہیں۔ اور آج کے جدید دور میں جبکہ عمارتیں وغیرہ ایک مختلف انداز سے بنتی ہیں اور ملٹی فلور عمارتیں بنتی ہیں، مطلب ایک پر ایک کئی فلور والی جو عمارتیں بنتی ہیں، اس میں جو ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو نیچے کا حصہ ہے اس کے اوپر والا جو ہمارا چھت ہے وہ لوگوں کی فرش ہے، لوگ اس پر چلتے پھرتے ہیں۔ تو اگر اوپر نیچے کا ویسا مسئلہ لیا جائے کہ پلنگ پر ہے تو نیچے نہیں پڑھ سکتے اس لیے قرآن نیچے وہ اوپر ہو رہا ہے، تو پھر بلڈنگ کے اوپر جو لوگ ہیں ظاہر سی بات ہے آپ کی فلور سے اوپر ہے وہ تو آپ کے سر پر ہے، اور پھر ان کے اوپر جو لوگ ہیں وہ ان کے سر پر ہے، تو اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پہ آپ نے رہنے کا ارادہ کیا، چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میری اونٹنی جو ہے قصوہ جہاں بیٹھیں گی میں وہیں رہوں گا، کیونکہ اللہ اس کو جو ہے رہنمائی کریں گے۔ اور وہ جا کے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ گھر کے اوپر کے حصے میں رہیے اور ہم لوگ جو ہے نیچے کے حصے میں رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، وہ لوگ اوپر رہتے تھے، ان کا نیچے 2 فلور تھا، مطلب فرسٹ فلور اور گراؤنڈ فلور۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، میں جو ہے نیچے رہوں گا، تم اوپر رہو۔ وہی ان کے ذہن میں وہی بات تھی کہ افضل شخصیت نیچے کیسے رہ سکتی، افضل شخصیت تو اوپر رہنا چاہیے، یا پھر نبی کا نیچے ہونا اور ہمارا اوپر ہونا یہ تو ان کا احترام کے خلاف ہوں گا، کیونکہ نبی نیچے رہا اوپر، اس طرح سے انہوں نے سوچا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں رہو، لیکن ہوا یہ کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ان کی اہلیہ بنا ڈرتے ڈرتے رات میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وہ چھت پہ کام کرنے کی آواز سے نیچے تکلیف نہ ہو۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ ان دونوں نے اپنی جانوں کو مشقت میں ڈال دیا ڈر اور گھبراہٹ کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول تکلیف نہ ہو رہی ہے، وہ سو رہے اور ہم چل رہے ہو، فلاں ہو رہا ہوں، اتنا ہوا تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے تم نیچے آ جاؤ، میں اوپر چلا جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول کئی زمانے تک نیچے رہے، پھر اس کے بعد اوپر گئے۔ یاد رکھیے اس لیے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو تھوڑا سا فکر ہو رہی تھی کہ اوپر سے آوازیں آتی اور ظاہر سی بات ہے وہ لکڑی کے گھر ہوا کرتے، لکڑی کے گھر میں اوپر کوئی چلے تو نیچے آواز ہوتی، یاد رکھیے زبردست آواز ہوتی ہے۔ ہم بچوں کے لکڑی کے گھر انڈیا میں عام طور سے نہیں ہوتے تو ہم وہ نہیں سمجھ سکتے، تو بہرحال تو اس سے پتہ چلا اوپر اور نیچے ہونے سے کسی کے افضل اور مفضول ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب فلسطین پہنچے، جبکہ وہاں کے لوگوں نے یہ کہا کہ بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ کی چابی ہم آپ کو اس شہر کی چابیاں دیں گے لیکن خلیفہ کو آنا ضروری ہے، تو جب پہنچے تو ظاہر ہے وہ نیچے چل رہے تھے اور ان کا غلام اونٹ پر سوار تھا، تو اس سے پتہ چلا کسی کے اوپر ہونے سے افضل نیچے والا مفضول نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں قرآن نیچے ہوں گا تو یہ غیر افضل ہو گیا، مطلب نیچے ہو گیا، اور اگر اوپر کوئی سو رہا تو اس کی بے حرمتی ہوں گی۔ ایسی کوئی قرآن کی بے حرمتی ثابت نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول نے بیان کی، حالانکہ اس زمانے میں پلنگ بھی تھے، لوگ پلنگوں پہ بیٹھتے بھی تھے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس سے کوئی بے حرمتی کا مسئلہ نہیں ہے۔ صرف اس کا خیال رکھیے کہ ان کا پیر وغیرہ اس کو نہ لگتے ہو، اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ تو آپ کا نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھنا اور کسی کا دادا دادی، کسی بیمار کا، کسی صحت مند کا، کسی سونے والے کا، کسی جاگنے والے کا اوپر بیٹھنا، اس سے انشاءاللہ آپ کے قرآن پڑھنے پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، نہ اس کی حرمت پر کوئی فرق آئے گا، سوائے اس کے کہ آپ پیر لگنے کا یا اترتے اور چڑھتے وقت قرآن ایسی جگہ نہ رکھے کہ کوئی شخص پلنگ پہ چڑھ رہا اور اس کو لگ جائے، یا کوئی شخص پلنگ سے اتر رہا اور اس کو نہ پتا ہو قرآن ہو اور وہ لگ جائے، تو بہرحال اس کا احتیاط کرے، ورنہ انشاءاللہ اس کے کسی کے اوپر سونے اور قرآن کے نیچے ہونے یا پڑھنے میں انشاءاللہ کوئی وہ حرام کام یا وہ ناجائز کام جن کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے، مطلب وہ کام جو روزمرہ کی زندگی میں ہوتے ہیں ہم سے، جس کو ہم نے معمول بنا لیا، لیکن شریعت اس کو حرام قرار دیتی، شریعت اس کو ناجائز قرار دیتی، شریعت اس کام کرنے سے منع کرتی ہے۔ اور زندگی کے انشاءاللہ 10 شعبوں میں 10 جو زندگی کے شعبے ہوتے ہیں، ان شعبوں میں کون کون سے وہ کام ہے جو حرام ہے؟
جن کو نہیں کرنا چاہیے، ناجائز ہے، نہیں کرنا چاہیے، وہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یقیناً پوری باتیں تو ہر اس میں نہیں آئیں گی، کچھ اہم باتیں ان شعبوں سے، جیسا مثال کے طور پہ توحید کے معاملے میں، اتباع سنت کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں، عام طور سے جو معاملات ایک دوسرے سے اس معاملے کے اندر ہوتا ہے، شادی بیاہ کے معاملے کے اندر، اور ایسے ہم انشاءاللہ اس الگ الگ پارٹس دیکھیں گے کہ وہ کام جو شریعت نے حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا، منع کیا، یا پھر جس کو ہم کہیں گے وہ منع ہے لیکن ہم پھر بھی اس کو کرتے ہیں، تو وہ حرام کام جن کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے، جو موسٹ کامن ہے، وہ رکھنے کی انشاءاللہ جس دن جمعہ خطبہ میں جو ہے کوشش کروں گا۔ اب آئیے، سب سے پہلی چیز تو آج ہمارے سوسائٹی اور سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو لا علمی کی وجہ سے ابھی تقریباً ہر چیز کا تعلق جہالت سے ہے، یاد رکھیے، لا علمی سے ہے۔ لوگوں کو دین اور شریعت کا علم نہیں ہے، جس کے نتیجے میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھا جا رہا ہے۔ مطلب اس حد تک چیزیں جا چکی ہے کہ جس کو کہیں گے مثبت منفی ہو چکا ہے، منفی مثبت ہو چکا ہے، مطلب پازیٹیو نیگیٹو ہو چکا ہے، نیگیٹو پازیٹیو ہو چکا ہے۔ مطلب سماج نے برائی کو ایسے قبول کر لیا، ایسے پی گئے کہ جو حرام ہے وہ حلال نظر آنے لگ گیا، بلکہ ایسا لگتا ہے یہ وے آف لائف ہے، زندگی جینے کا یہ طریقہ ہے، اگر اس پہ نہیں چلیں گے تو کیسے جئیں گے زندگی؟ سوال جیسا مثال کے طور پہ ایک تاجر سے سوال کیا جائے کہ بھائی آپ سود کیوں لیتے، تو کہتا پھر چلے گا کیسا بزنس؟ لاجیکل کوشچن ہے، چلے گا کیسا پھر بزنس؟ صحیح بات ہے۔ تو مطلب سوال ہی آتا ہے، اور جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن پھر مال بکے گا کیسا جھوٹ بولے بغیر؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ مطلب حرام کو جینے کا طریقہ بنا لیا گیا ہے، بلکہ سوال کیا جا رہا ہے اگر ایسا نہیں تو پھر کیا؟ آپ دو الٹرنیٹو ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں کہوں شریعت نے حرام قرار دیا، الٹرنیٹو میں ڈھونڈوں کہ جھوٹ کے علاوہ کیا کر سکتا ہوں بیچنے کے لیے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، اب تم بولو اگر ایسا نہیں تو کیا کر سکتے ہیں، فلاں نہیں تو کیسے کر سکتے ہیں۔ اور کبھی کبھار تو بات اس لیول تک چلی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں پھر دنیا چلیں گی کیسے اگر ایسا نہیں کریں گے تو؟ سبحان اللہ۔ جیسا اگر بے پردہ عورتیں نہیں ہوں گی تو پھر رشتے کیسے آئیں گے ان کو بچیوں کو؟ سبحان اللہ، ایسے بھی رشتے آتے ہیں لوگوں کو بے پردگی سے۔ یہ طریقہ تو کبھی بھی جو ہے مسلمانوں کا اور اچھے لوگوں کا بھی نہیں رہا، مسلمان تو دور کی بات، اچھے لوگ، تہذیب یافتہ لوگ بھی کبھی نہیں سوچتے کہ بچی کو دیکھیں گا تو پھر پسند کریں گا، وہ آ کے دیکھے الگ بات ہے، لیکن بغیر برقعے کے رہیں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں گے اسکول کالج راستوں میں تو رشتے جل جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے حرام کو حلال بنا دیا اور حلال کو حرام بنا دیا، اور حرام پر سوال کر رہے ہیں ایسا نہیں تو پھر کیا؟ واٹ نیکسٹ؟ مطلب اس کا الٹرنیٹ کیا ہے؟ تو یہ بہت خطرناک فیز ہو چکا ہے، یاد رکھیے، بہت خطرناک۔ مطلب ایک تھا کہ غلط کو غلط مانتے ہوئے غلط کرے تو سمجھ نہیں آتا، غلط کو بتاتے ہوئے کہ یہ صحیح ہے سوال کیا جا رہا ہے، پھر صحیح اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے پھر صحیح اگر یہ آپ غلط بول رہے تو؟ اس درجے تک ہم پہنچ چکے، یہ سب سے بڑی قباحت کی اور برائی کی بات ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے، آج سماج میں حرام کو زندگی جینے کا طریقہ سمجھا جا رہا ہے، ناجائز چیزوں کو زندگی جینے کا طریقہ سمجھا جا رہا ہے۔ کچھ مثالیں بہرحال میں نے اپنے اس میں دے دی، یاد رکھیں۔ اسی طرح لوگ حرام کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجوہات ہوتی ہے کہ حرام کرنے کی، یا شریعت نے جس چیز کو منع کیا؟ ان کی کچھ اہم وجوہات میں سے دو تین وجہ جو مجھے پتا چلی۔ پہلی یہ کہ جہالت، لوگوں کو علم ہی نہیں کہ حلال کیا حرام کیا ہے، تو اس وجہ سے شاید وہ کر لیتے ہوں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ چلتا ہے، یہ جینے کا طریقہ ہے، سب کر رہے ہیں تو چلتا ہے، پھر تو یہ بھی ایک معاملہ ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے حرام کرنے کی۔ تیسری وجہ حرام کرنے کی ہے کہ ہاں حرام تو حرام ہے، غلط بھی ہے، تھوڑے دن جہنم جائیں گے، دنیا کی بھی عیش ہوگی حرام کر کے، آخرت میں تھوڑے دن جہنم میں جائیں گے، پھر جنت چلے جائیں گے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا۔ یہودیوں کو جب اسلام کے بارے میں بتایا گیا تو وہ کیا کہتے تھے مسلمانوں سے؟ ہم چند روز جہنم میں جلیں گے پھر نکل کے چلے جائیں گے۔ مطلب جو ہم گناہ کرتے، حرام کاری کرتے، انبیاء کو قتل کیا، ان کا خون بہایا، ان کو جھٹلایا، چند روز جہنم بھگتیں گے اور چلے جائیں گے۔ کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا اور کہا جہنم کی حفاظت کے لیے 19 فرشتوں کو منتخب کیا ہے۔ یہودی اس کا معنی جانتے تھے کیا ہے، 19 فرشتوں کیوں منتخب کیا؟ تو وہ کہتے تھے ہم تو سمجھے نا، مطلب ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو چند دن اور جلیں گے، آ بھی جائیں گے جنت۔ تو کچھ مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے تھوڑے دن جہنم میں جلیں گے حرام کر لے تو اس سے زیادہ کیا، لیکن دنیا کی بھی عیش، آخرت کی بھی عیش، دیکھو یہاں حرام کو حلال کر کے عیش کر لی، تھوڑے دن جہنم میں چلے گئے، اس کا بدلہ مل گیا، اب جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ غلط فہمی بھی شاید وجہ ہوتی ہے۔ تو یہ دو تین غلط فہمیاں مجھے نظر آئی، شاید ان وجوہات کے بنیاد پر مسلمان بھی حرام کو حلال اور حلال کو حرام کے درجے تک سمجھنے لگ گئے۔ یاد رکھیے، اسی طرح یاد رکھیے یہ اللہ رب العزت کا فضل و جود اور کرم ہے کہ اس نے حلال کیا اور حرام بتا دیا، اور حرام یاد رکھیے اس میں نقصان ہے، اس لیے اس کو حرام قرار دیا گیا۔ مطلب حرام کو ایسی چیز بھی نہیں کہ آپ کو فائدہ دے رہی ہے اور اس کو منع کیا گیا، حرام آپ کو نقصان دیتا ہے، لیکن آپ یہ سوچ سکتے ہیں ٹیمپرری تو فائدہ ہوتا ہے اس سے، جیسے کہ نشہ کر لوں تو ٹیمپرری بڑا مزہ آتا ہے عارضی طور سے، سمجھ رہے آپ، لیکن اس کا پرابلم کیا معلوم آپ کو؟ آپ تھوڑا پیئیں گے مزہ آئے گا،
پھر مزہ چلے جائیں گا، پھر زیادہ پئیں گے، پھر مزہ آئیں گا، پھر مزہ چلے جائیں گا، پھر زیادہ پئیں گے، پھر مزہ آئیں گا، پھر مزہ چلے جائیں گا۔ تو حرام کی لذت ایک حد کے بعد ختم ہو جاتی ہے، پھر مر ہی جائیں گے، اس سے زیادہ پئیں گے تو پوائزن ہو جائیں گا نشہ، تو اس کی ایک حد رہتی ہے۔ لیکن حلال کی لذت ہی الگ ہے، وہ لمٹ لیس ہوتی ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، یہ بات بھی آپ سمجھیں۔ تو حرام چیزیں آلریڈی نقصان دہ ہیں، اس لیے شریعت نے کہا کہ اس کو مت کرو۔ تو دیکھیں ڈبل فائدہ، ایک ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہے، دوسرا اللہ کا حکم مان رہے بول کے ڈبل فائدہ اٹھا رہے، اللہ کی اطاعت کرنے کا بھی فائدہ، نقصان دہ چیزوں سے بچنے کا بھی فائدہ۔ جوا حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ انسان سب کچھ لٹا دیتا ہے، جان مال عزت آبرو جائیداد زمین ملک سلطنت بیوی بچے سب کچھ سب چلا جاتا ہے، تو اس لیے حرام قرار دیا۔ اب تھوڑی لذت تو آتی ہے، لیکن جوا میں پیسے ہارنے اور جیتنے میں انسان کو لذت نہیں آتی ہے، اس کو کھیلنے میں لذت آتی ہے ایکچولی، اس کی پوری اسٹڈی ہے بہرحال، جوئے کے اوپر پورا میرا ایک لیکچر ہے، اس کو کبھی دیکھیا بہرحال۔ تو آپ دیکھیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام قرار دیا وہ ایکچولی ہمارے بینیفٹ کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے بھی ہے، اس کو بھی ہم کو سمجھنا ضروری یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا، اور کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں اس کا ایک حصہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، کہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کے قریب مت جانا۔ اور حرام چیزیں یاد رکھیے یہ بڑی ڈینجرس چیز ہے، اب اس کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے کہ حرام کیا ہے، بس ایک مثال اللہ کے رسول نے دی کہ ایک انسان اپنی بکریوں کو چراتا ہے، اور اس بکریوں کو جہاں وہ چراتا ہے تو وہاں بادشاہ کی چراگاہ بھی ہے، جہاں بادشاہ کے جانور چرتے ہیں۔ تو ایک چرواہے کو معلوم اس کا جانور اگر بادشاہ کی چراگاہ میں جائیں گا تو کیا حال ہوگا، سمجھ رہے آپ؟ تو ویسی حرام چیزیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کے اندر نہیں گھسنا چاہیے کبھی بھی، ورنہ پھر اللہ رب العزت بدلہ لیتا ہے۔ جیسا بادشاہ کا چراگاہ ہے، یہ اللہ کے رسول کی مثال دے رہا ہوں میں، اپنی نہیں دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا ایسا بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، اور ایک چرواہا جو عام جانور چراتا ہے اس کو معلوم ہے اس میں نہیں گھسنا، اس میں گھسے تو سزا ملتی پھر۔ تو حرام چیزیں اللہ کی جو ہے وہ حدود ہے، اس میں نہیں گھسنا چاہیے، چونکہ اللہ نے اس کو منع کیا ہے، میں نے اور آپ نے نہیں، اپنی سمجھ سے نہیں، اللہ نے کہا ہے۔ اب اس میں داخل ہوں گے تو پھر اللہ کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں، پھر اللہ رب العزت بدلہ لیں گا اس کا، تو ڈینجرس بات ہے، بہت بچنا بھی چاہیے برا۔ تو لہٰذا یہ اللہ کا فضل ہے، جود ہے، کرم ہے، احسان جس کو بولتے ہیں عام زبان میں، کہ اس نے یہ تمام چیزیں ہم کو بتا دی، یاد رکھے تاکہ ہم اس سے بچیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ہے جن چیزوں کو حلال اور حرام قرار دیا، تو کچھ باتیں قرآن میں، کچھ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اللہ رب العزت قرآن میں بیان کرتا اور فرماتا ہے، سورہ نمبر 7 سورہ اعراف اور اس کی آیت نمبر 157 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھیجے گئے لوگوں کی طرف، ان کے مشن میں جو ایک کام کرتے، وہ کام یہ کرتے ہیں کہ طیبات کو ان پر حلال کرتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو ان پر حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان پر ناپاک چیزوں کو، گندی چیزوں کو، پلیت چیزوں کو، بیکار کی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو یہ آیت بھی یہ بتا رہی ہے کہ حلال چیزیں طیب ہے اور حرام چیزیں خبائث سے ناپاک ہے، گندی ہے، بری ہے۔ تو لہٰذا ہم کو جو حرام سے روکا گیا وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے، اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں اور کبھی بھی حرام کی طرف جانے کی کوشش ہم نہ کریں، یاد رکھیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، یہ بڑی اہم چیز، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیں۔ اس کو جب نہیں سمجھتے تو سارے مسائل اور پرابلمز چالو ہوتے ہیں۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک حدیث کے اندر اس طرح سے فرمایا اور یوں کہا، یاد رکھیں حدیث کے اندر، کہ ایک انسان، ایک راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اس راستے کے دونوں جانب جو ہے دروازے ہیں، مطلب ایک شہرہ ہے، بڑا راستہ ہے، اس جانب دونوں جانب دروازے ہیں، ان دروازوں کے اوپر پردے لگے ہوئے ہیں، ان دروازوں کے اوپر پردے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک۔ اور جب انسان جو ہے، ایک آدمی جو سامنے دروازہ ہے اس راستے کے، اور اس دروازے ایک سائیڈ ایک انسان کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے لوگوں میری طرف آؤ۔ ایک آدمی جب پردے کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو کہتا ہے انسان اس پردے کو مت ہٹانا، اگر تو نے اس کو ہٹایا تو اس میں سے تو گزر جائیں گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا معنی سمجھا، جو شہرہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، جو سیدھا راستہ ہے جس پہ گیٹ دروازہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو اوپر سے شخص آواز دے رہا ہے لوگوں میری طرف آؤ، وہ قرآن ہے جو لوگوں کو ہدایت کی طرف صراط مستقیم کی طرف بلاتا ہے۔ جو راستے کے دونوں طرف دروازے، لیفٹ اینڈ رائٹ سائڈ، یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، مطلب راستے کے اندر دروازے جس میں جا سکتا ہے آدمی، لیکن حرام کردہ چیزیں، اس پر اللہ نے پردے بھی ڈال دیے ہیں کہ مت دیکھو اس کے طرف، مت جاؤ، مطلب بتا دیے گئے۔ جب انسان سیدھے چلتے چلتے اس راستے کے اس پردے کو ہٹانا چاہتا ہے تو جو شخص آواز دیتا ہے انسان اس کو کھولنا مت اس پردے کو، ورنہ تو اس میں سے گزر جائیں گا۔ ایک مومن کا دل ہے وہ جو گواہی دیتا ہے کہ یہ حرام ہے مت کرو، یہ حرام ہے مت کرو، لیکن آدمی اس کو دباتا ہے اور پھر مار دیتا ہے اس کو، پھر شروع کر دیتا ہے حرام کرنا۔ دیکھیں حرام جب شروع کرتا ہے نا تو بہت ملامت ہوتی ہے تھوڑے دن، لیکن بعد میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال وہ اس کا دل اس کو ملامت کرتا ہے، غلط ہے مت کرو، غلط ہے، لیکن آدمی دل آسائے دیتا، ریفرنسز ڈھونڈتا، دلائل نکال ہی لیتا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ بہرحال تو یہ ایک مثال دی گئی، قرآن کیسے بلاتا ہے ہدایت کی طرف، اور حرام چیزیں کیسی ہے جو صراط مستقیم پہ ہے اور وہ رکھی گئی ہے، اس پہ پردے ہیں، اس میں جانا نہیں چاہیے۔ بہرحال
اسی طرح یاد رکھیے حرام حلال کے تعلق سے اللہ رب العزت کے فضل اس نے ہم کو بتا دیا تاکہ اپنی نفسوں کو ہم بچا لے. یاد رکھیے اسی طرح یاد رکھیے ہمیں چاہیے کہ حرام چیزوں کو چھوڑ کر یاد رکھیں، اور وہ بہت کم ہے. یہ بات بھی بڑی خاص ہے، حرام چیزیں بہت زیادہ نہیں ہے کہ آپ بولیں گے وہ لمٹ لیس حرام ہے، چند چیزیں حلال ہے. نہیں، تقریباً چیزیں حلال ہے، چند چیزیں حرام ہے. یہ بڑی خصوصیت ہے، یاد رکھیں. دیکھیں تجارت میں سب کچھ حلال ہے، صرف سود حرام ہے. کھانے پینے میں سب کچھ حلال ہے سوائے مردار، غیر اللہ کا نام جس پہ لیا گیا، مردار، سور کا گوشت اور خون، یہ حرام ہے. باقی سب حلال. دیکھیں کتنا آسان ہے. وضو ہمیشہ رہتا ہے، انسان اگر کر لے تو چند چیزوں سے ٹوٹتا ہے، وہ بتا دی گئی. تو کیا حرام ہے بتا دیا گیا. مطلب ایسا نہیں کہ ہر چیز حرام 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 ایک آدھ حلال نہیں، حلال 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 ایک آدھ چیز حرام ہے. بہت قلیل چیزیں ہیں، تھوڑی چیزیں حرام ہیں. دیکھیے نا صرف سود حرام ہے تجارت میں، باقی سب حلال ہے. اب کیا سب چیزیں آپ کو اجازت دی جا رہی، صرف کہا سود پہ مت کرو. کتنی بڑی بات ہے. کھانے میں 4 چیزیں منع کی گئی، باقی سب کھا سکتے ہو تم. ہاں پسند نہیں ہے تو مت کھاؤ، ایک الگ بات ہے. اب کوئی سوال کریں گے جام کھانا حلال ہے حرام ہے، اس کی کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. چاروں میں سے ہے کیا؟ غیر اللہ کے نام پہ لیا گئی چیزوں میں سے ہے کیا؟ سور کا گوشت ہے کیا؟ وہ ہاں ٹھیک ہے. تو یہ 4 چیزیں بس منع کی گئی، بس اس میں نہیں ہے تو پھر حلال ہے نا. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. تو حرام بہت کم چیز ہے، حلال تقریباً ہر چیز حلال ہے اس کے علاوہ. تو اس بات کو بھی سمجھیں. تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یاد رکھ. اب ہم کو اس کو سمجھنے کی ضرورت. اب اللہ نے حلال اور حرام کیوں رکھا؟ کوئی سوال کر سکتا ہے، نوجوان ہے، لاجیکل کوشچن پوچھتے ہیں نوجوان، پوچھنا چاہیے، اچھی بات ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے. تو حرام کیوں کیا؟ اسے کچھ حکمتیں بتائی جاتی ہے. تو پہلی حکمت یہ کہ اللہ اس سے آزمانا چاہتا ہے، آپ کو ٹیسٹ لینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے کہ رکتے ہو یا نہیں رکتے ہو، سنتے ہو یا نہیں سنتے ہو. دوسرا امتحان ہے جنتی اور جہنمیوں کے بیچ میں جو اللہ لینا چاہتا ہے کہ کون بندے جو سن کے آتے ہیں اور کون بندے جو نہیں سن کر آتے ہیں. تو یہ امتحان ہے جنتی اور جہنمیوں میں. کیا تیسری وجہ جو بتائی گئی وہ یہ مومن اور منافق کا فرق. مومن تو اللہ اور اس کے رسول کی بات چاہے سمجھ میں ہو نہ سمجھ میں عمل کر لیتا ہے. منافق کا ایسا رہتا ہے کہ اس نے تو راستہ نکالنا ہی ہے سوال کر کے، چونکہ سو کرنا نہیں ہے. تو مومن اور منافق کا فرق. اسی طرح جو چوتھی وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے حلال میں فائدے ہیں، حرام میں نقصان ہے. تو اللہ لوگوں کو بچانا چاہتا ہے نقصان سے اور دینا چاہتا ہے فائدے. حرام میں نقصان ہے، حلال میں فائدے ہیں. تو اللہ فائدے دینا چاہتا ہے، مومنوں کو نقصان سے بچانا چاہتا ہے. شراب پینے والی قومیں برباد ہو گئی ہیں، جوا کھیلنے والے ملک کے ملک برباد ہو چکے ہیں، زنا کرنے والے ملک برباد ہو چکے ہیں. بچے پیدا نہیں ہوتے ان کے پاس. اب ان کو آبادیوں کے لیے وہ ہمارے ایسے ملکوں کو کہہ رہے بھائی بھیجو لوگوں کو، ہر سال ہم کو 2-5 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے. سنتے ہیں نا آپ، اسپین ہے، اٹلی ہے، کینیڈا ہے، ہر سال ان کو 2 سے 3 لاکھ لوگوں کی ضرورت. چونکہ مرد مرتے جا رہے ہیں، نئے لوگ بچے پیدا کرتے نہیں. چونکہ یہ حرام کی دین ہے، زنا کی وجہ سے کسی کو پتا نہیں کون کس کی اولاد ہے، لہٰذا کوئی پیدا کرنا نہیں چاہتا ہے، بچے پیدا ہی نہیں ہوتے. اور نکاح کی برکات دیکھیے، آپ کو معلوم ہے آپ کی اولاد کون ہے، وراثت صحیح جگہ جانے والی ہے، سارے مسائل صحیح ہیں. ٹھیک ہے فائدے بھی ہیں نا. ملک برباد ہو رہے دیکھو نا، جوئے کی وجہ سے، زنا کی وجہ سے، سود کی وجہ سے. دیکھو تو صحیح اس کو. اور جو لوگ یہ نہیں کرتے پھل رہے اور پھول رہے ہیں. ٹھیک ہے ان کی ترقی زیادہ نظر نہیں آتی ہے، لیکن پھگے کے جیسا کوئی ترقی ہو جس کو پن مارتے پڑ جائے تو کیا ترقی ہو، ہے نا. تو سمجھو اس بات. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ مومنوں کو فائدہ دینا اور نقصان سے بچانا چاہتا ہے. تو یہ بہرحال اس کی حکمتیں کچھ علماء لکھتے ہیں کیوں اللہ نے حرام کر دیا. اب چلیے آئیے پہلا جو آج کا پوائنٹ ہمارا رہے گا، اس چیز کو سمجھنے کے بعد جو ہمارا ٹاپک تھا کہ وہ کام جو حرام یا وہ چیزیں جو ناجائز اور حرام ہے جس کو حلال یا معمولی سمجھ لیا گیا، مطلب کر رہے ہیں لوگ، ان میں آج پہلی چیز جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور سلسلے وار ہم ایسا 10 پارٹ میں اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے. وہ پہلا یاد رکھیں، نماز کے معاملے میں تھوڑے سی باتیں میں ایسے رکھوں گا، پوری نہیں، تھوڑی سی باتیں جو جائز نہیں ہے یا حرام ہے، جس کو معمولی سمجھ لیا گیا. لوگ اس کو زیادہ جس کو کہیں گے اس پہ نظر ثانی بھی نہیں کر رہے، کرتے چلے جا رہے ہیں. تو وہ کیا کام ہے جن سے ہمیں بچنا چاہیے. بہت گہرائی میں نہیں جاؤں گا اور تمام چیزیں نہیں، بس مختصر، چونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا جمعہ میں کہ ساری چیزیں تفصیل نہیں جا سکے. تو آئیے آج وہ چند حرام کام یا ناجائز کام یا وہ کام جن سے منع کیا گیا نماز کی حالت میں، وہ انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا. تو پہلا کام یاد رکھیے وہ یہ ہے، اور جو تمہید میں نے حرام کے تعلق سے رکھی، یہ ہر خطبے کے لیے تمہید کامن ہے، یاد رکھیے. اب صرف اس کے بعد کے خطبوں میں پوائنٹس آتے جائیں گے، یاد رکھیے. چلیے آئیے پہلا وہ کام نماز میں جو جائز نہیں ہے، یہ جو حرام ہے، یہ جو منع ہے، جو ہم کرتے ہیں جس سے بچنا چاہے، وہ یاد رکھیں. نماز میں عدم اطمینان رکھنا، مطلب نماز کو اطمینان سے نہیں پڑھنا، بے چینی کے ساتھ کنٹینیوس حرکات اور سکنات. کنٹینیو سمجھے نا، بال سیدھے کیے جا رہے، ٹوپی جمائی جا رہی ہے، رومال سیدھا کیا جا رہا ہے، سوپ کو کھینچا جا رہا ہے، بلیزر سیدھا کیا جا رہا ہے، چشمے کو سیٹ. دیکھیں کنٹینیوس کچھ لوگ نماز میں عدم اطمینان میں رہتے ہیں. مطلب کنٹینیوس نماز میں جو خشوع اور خضوع وہ چھوڑ کر عدم اطمینان نہیں ہوتا، اطمینان کے خلاف کام کرتے ہیں یا کبھی جلد بازی کرتے ہیں. مطلب اطمینان سے نماز نہ پڑھتے، اسپیڈلی نماز پڑھی جا رہی ہے، اتنی زیادہ اسپیڈ سے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. یاد رکھیں جس کی کوئی انتہا نہیں. اتنی کہ مطلب نمازوں کے جو پوسچرز ہوتے ہیں، نمازوں میں جو چیزیں آپ کرتے ہیں، اس کے اندر ضروری ہے کہ آپ کی ہڈیاں سکون میں آ جائے، اتنی دیر کھڑے ہونا چاہیے. جیسے کہ آپ اگر قیام میں کھڑے تو اتنی دیر کھڑے ہو کہ ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے،
اور اس کو سکون میں آنے کو ٹائم لگتا ہے. جب اٹھتے ہیں تو سیدھے ہوتے من کے اس کے آرام سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے, زمین سورہ ملائیں گے, پھر رکوع کرے, اتنی دیر رکوع کرے کہ ریڑھ کی ہڈی پھر سکون میں آ جائے, ورنہ بس جھکا اور اٹھا, سکون میں آ جائے. اس کے بعد پھر وہ کھڑا ہوا, اتنی دیر سکون میں کھڑا ہوا, سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھنے کے بعد کہ ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ گیا. ہمارے پاس تو رکوع اور وہ جو کھڑے ہوتے ہیں اس میں قوما بولتے ہیں اس کو, بیچ میں قیام تو پہلا والا ہوتا ہے, لیکن بیچ میں جو کھڑے ہوتے ہیں سمیع اس کو قوما بولتے ہیں. اتنا وہ کم ہوتا ہے کہ وہ دونوں ایک ساتھ ہو جاتے ہو, ایسا رکوع سے اٹھا اور پھر چلا گیا سجدے کے اندر, مطلب اس میں کچھ بھی ٹائم نہیں ملا کہ ریڑھ کی ہڈی سکون میں آئے. اب جو نماز امام بیچارہ ایسی پڑھا رہا ہے تو نماز ظاہر سی بات ہے وہ 10 منٹ سے کم میں تو نہیں ہونے والی ہے. تو لوگ بول رہے امام صاحب بہت ہو جا رہا نا, پیچھے بوڑھے لوگ ہیں نا, کیسے کریں گے؟ بوڑھے لوگ 40 منٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں آج کل, ڈاکٹر بولے اتنا تو کم از کم کرو, تو 10 منٹ نماز میں نہیں کھڑے ہو سکیں گے. عجیب و غریب لاجکس ہے اس کے پیچھے, ریزننگ ہے, نہیں ایسا نہیں ہوتا, چھوٹے بچے بھاگ جائیں گے نا, فلاں ہوں گے, یہ ہوں گے. تو اتنا شارٹ کر دیا گیا کہ 4 رکعات اکول ٹو 6 منٹس, 4 رکعت 6 منٹ میں ہو جانا چاہیے. اگر 6 منٹ سے زیادہ امام جا رہے ہیں تو ان کو نکالنے کی تیاری ہو جانا چاہیے, اب سیکنڈ امام لانا چاہیے جو اب 6 منٹ کے اندر پڑھائے, اور ہو رہا ہے 1.5 منٹ کے کیلکولیشن کے حساب سے چل رہا ہے معاملہ. پہلی 2 رکعتوں کو تھوڑا سا لمبا کر دو, بعد کی 2 تو 1 منٹ میں ہوتی ہے, چونکہ اس میں صرف سورہ فاتحہ ہے. 6 منٹ میں نماز ہو کے سلام کر لو, اس کے بعد 1 منٹ کی دعا ہے, اور مسجد سے باہر نکل کے پورا وضو کے ساتھ طہارت ملا بھی لے تو 12 منٹ میں انسان باہر ہے مسجد سے. چلو الحمدللہ, یہ اچھے امام صاحب ہیں, نیک ہے, اور ان کو پتا ہے مسائل کیا ہے لوگوں, کتنے بزنس وغیرہ, ہم لوگ کتنے پریشان ہیں نا, کمانے دمانا, مصروفیتیں یہ وغیرہ, لیکن دینے والی ذات تو وہی ہے نا جس کے سامنے کھڑے ہیں. اگر صحیح سے کھڑا ہو جائے تو وہ خود برکت دے دے گا ان تمام چیزوں میں جس کے لیے میں بھاگ رہا ہوں نکل کے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ گھر مسجد جائیے تو 1.5 گھنٹہ اندر چلے جائیے اور وہیں رہیے ایک نماز کے لیے, بٹ کچھ تو ہونا چاہیے. تو عدم اطمینان, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا تھا اور بہت اسپیڈیلی نماز پڑھ رہا تھا, تو آپ نے کیا کہا معلوم سے, تیری نماز نہیں ہوئی. دیکھا اچھا, پھر اس نے اور 2 رکعت پڑھی, اس کے بعد پھر آیا کہا تیری نماز نہیں ہوئی. دیکھا اچھا, پھر گیا 2 رکعت پڑھا, پھر آیا کہا تیری نماز نہیں ہوئی. تو کہا اللہ کے رسول اس سے اچھی نماز نہیں آتی مجھے, مطلب میں اب اس سے زیادہ اچھی نہیں پڑھ پاتا. پھر آپ نے کہا جب تو قیام میں کھڑا ہو سورہ فاتحہ پڑھ, جو قرآن تجھے یاد ہو پڑھ, پھر جب تو رکوع کر تو رکوع اتنی دیر کر, اللہ کی تسبیح بیان کر کہ ریڑھ کی ہڈیاں سکون میں آ جائے, ترتیب میں آ جائے. پھر تو اس کے بعد کھڑا ہو, اس کے بعد اتنی دیر کھڑا ہو کہ تو ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے. اس کے بعد تو سجدہ کر, اتنی دیر سجدہ کر کہ ریڑھ سکون میں آ جائے, مطلب سمجھے سب ہڈی الائن ہو جائے, آدمی ریلیکس ہو جائے. پھر اس کے بعد اٹھ, اتنی دیر بیٹھ دونوں سجدوں کے بیچ میں کہ ریڑھ کی ہڈی سکون آ جائے. پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کر, اتنی دیر سجدہ کر کہ ریڑھ سکون میں آ جائے. ایسے ہی تو پوری نماز کو دوہرا. پھر تو آپ نے کیا کہتے, تیری نماز ہی نہیں ہوئی. 3 بار پڑھا اس نے, 6 رکعت کا, نماز نہیں ہوئی, چونکہ وہ تیزی سے پڑھ رہا تھا. تو اب نماز کو اطمینان سے پڑھنا چاہیے. مجبوری یہاں ہے, حالات وہ ایک الگ چیز ہے, ایکسیپشنل ہمیشہ ہوتا ہے, مطلب اس کو بولتے ہیں نا مستثنا کیسز ہمیشہ ہوتے ہیں, وہ چھوڑ دیں آپ, لیکن عام حالت میں تو نہیں ہونا چاہیے. تو کوشش کرے اطمینان ہو. اطمینان کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ لوگوں کو پریشان کر دے آپ, وہ بھی نہیں مانا, لیکن اطمینان کا معنی یہ ہے کہ بس ریڑھ سکون میں آ جائے. ہمارے پاس اس کو سکون میں بھی نہیں آتا, آپ سجدوں کے بیچ میں تو کھٹ کھٹ, مطلب ایسا آپ اس کو کاؤنٹ کرے تو سیکنڈز کے اندر جا رہے سجدوں کے بیچ میں, تو کیسا کھڑا ہو سجدہ اللہ اکبر, دوسرا سجدہ اللہ اکبر, تو اتنا کم اطمینان ہونا چاہیے تھوڑا. حالانکہ سجدوں کے درمیان بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسبیحات کرتے تھے, کئی موقع ملا تو تمام چیزیں دیکھیں گے. وہ تسبیحات جو ہم نمازوں میں نہیں کرتے, بالکل بھی چھوڑ چکے ہیں, یاد رکھیں, جو اللہ کے رسول بہت سارے مقامات پہ کرتے تھے. بہرحال تو عدم اطمینان نہیں ہونا, اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے, یہ کام کرنا چاہیے, ورنہ ایسی نماز نہیں ہوتی, یاد رکھیں. اور یہ ہم چیزوں کو ہم نے اس کو جائز سمجھ لیا, ہر کوئی ایسی ہی نماز پڑھا. دوسری چیز یاد رکھیں, نماز میں کثرت سے حرکتیں کرنا, عدم اطمینان میں اسپیڈلی پڑھنا, تیز پڑھنا, کثرت سے حرکتیں کرنا, یاد رکھیں, یہ بھی منع ہے, یاد رکھیں. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238, اس کا ایک حصہ اللہ فرماتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہا کرو, اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہا کرو, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ساتھ ادب سے کھڑے رہنا چاہیے, لیکن بہت زیادہ لوگ کثرت سے حرکتیں کرتے ہیں, جیسی کئی مثالیں, کپڑوں کو سیدھی کرنا, بالوں کو بار بار جمانا, چیزوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کرنا, یا اگر کوئی چیز اوڑھی اور پہنی ہے تو اس کو سیٹ کرنا, ہر رکعت کے اندر جمایا جا رہا ہے, سیٹ کیا جا رہا ہے اس کو. اس کے علاوہ خام و خواہ کہ جب کبھی عام دنوں میں کھجلی نہیں ہوتی, اس کی نمازوں میں آپ دیکھیں عدم اطمینان, وہ کثرت سے کوئی حرکت کرتا ہے جو نماز کا حصہ نہیں ہے, جو خام و خواہ ہو رہی. ہاں, داڑھی کا خلال لے, اس میں انگلیاں ڈالتے رہتے ہیں کنٹینیوسلی, بلکہ کچھ لوگ تو پورا ڈال کے اس کو سیٹ بھی کر لیتے پوری نماز کے اندر, مونچھیں, داڑھی, بال, کپڑے. اور یہ غیر شعوری طور سے, مطلب وہ ہو سکتا کانشیسلی نہیں کرتے, اپنے اس کو بولیں گے ہوش میں نہیں, لیکن وہ ایک آدمی کیفیت میں کھڑا ہے تو اب اس کو عادت ہوگی کہ رکعت باندھے تو بس شروع ہو جائے, بس رکعت باندھتے ہی سب چیزیں شروع ہوتی ہیں. حالانکہ عام حالت میں کبھی وہ کسی کلائنٹ کے سامنے بزنس پہ ایسا یوں نہیں کریں گے, ہاں کیا ہونا اب تو نہیں کریں گے, لیکن نماز میں آتے ہی دیکھیے عدم اطمینان, اور اس کی مختلف حرکتیں, مطلب جس کو میں گنوا بھی نہیں سکتا ہوں, نیچے سے اوپر تک, چھوٹی سے بڑی تک, ایکسٹرا حرکتیں کچھ تو,
مطلب اتنی زیادہ ایکسٹرا حرکت ہے کہ وہ پارٹ ہی نہیں نماز کا، لیکن اتنا زیادہ کیا جاتا ہے کہ نماز کا پارٹ نظر آتی ہے. دیکھیے اب کرتا پاجامہ پہنا ہوں، جب بھی رکوع سے اٹھتا ہوں وہ پارٹ ہے، مطلب وہ اس کو یاد بھی نہیں رکھنا، اس کو سیدھا کرنا ہے، وہ اس کا حصہ نہیں ہے نماز کا. کبھی ہو جاتا ہے اب کٹک جاتا ہے، ٹھیک، ریگولرلی وہ عادت بن جاتی ہے. پھر ایک ٹائم آتا ہے وہ آپ اس کو سوچتے بھی نہیں اور کرنے لگ جاتے، مطلب وہ بغیر سوچے سمجھے ذہن عادی ہو جاتا ہے. کرتے کو سیدھا کیا جا رہا ہے، ہم مطلب اتنا زیادہ اس کے اندر اٹھتے ہی ہاتھ ڈالا جا رہا ہے بالوں کے اندر. ٹھیک ہے، آپ بال جمائیں، بالوں کو باندھ لیں. نہیں تو صحابہ کے تعلق سے آتا ہے بالوں کو سر پہ نہیں باندھنا چاہیے، سر پہ باندھ کے نماز نہیں ہوتی. بالوں کو کسی کے بال بڑے پیچھے باندھ دے، پھر وہ باندھ لے، کچھ لگا لے اس کو پیچھے کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، بڑے بال ہے تو مرد بھی کر سکتے ہیں، خواتین کو تو کرنا ہی آتا ہے کہ سامنے نہیں آ رہا، کیونکہ پھر وہ آدمی پیچھے کرتا ہے اس کو اٹھتے وقت، تو وہ سب کرے نا، تو وہ ایک عادت ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں سوچ کے کر رہا ہوں کہ یہ سب ایکسٹرا آرڈنری کثرت سے حرکت نہیں، چونکہ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں ہم تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. یاد رکھیے ابو داؤد کی روایت ہے، جب صحابہ نماز پڑھتے تو مسجد نبوی مٹی کی تھی، مٹی نہیں، عرب میں جو ریت ہوتی ہے، تو کیا ہوتا تھا جب سجدے کرتے تو وہ ریت لگ جاتی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بار بار یہ صاف مت کیا کرو پیشانی کو. ہاں ایک آدھ بار کنکر وغیرہ لگ گیا تو صاف کرو. ابو داؤد کی روایت میں ایسا کیا ہوتا تھا جب رکوع سجدے میں جا کے اٹھے صاف کرے، پھر سجدے میں جا کے اٹھے صاف. حالانکہ ریت میں جو ریت چپکتی ہے وہ چپتی نہیں، یاد رکھیے. لیکن آپ سے فرمایا اگر چوبے کرے کوئی چیز تو ہٹا لو، لیکن ایسا کنٹینیوس پروسیس نہیں کہ ہر بار سجدہ کیے مٹی کو ہٹایا، پھر سجدہ کیے پھر مٹی کو ہٹایا، پھر کھڑے ہوئے پھر مٹی کو نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مٹی وغیرہ جو ہے اگر بہت ضروری ہو تو کنکر وغیرہ تو سدھار لو، ورنہ اس کو سدھارنے کی یا صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ ایکسٹرا حرکت ہے، اس کی نماز میں ضرورت نہیں ہے. تو جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں دھول مٹی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کو بار بار ہوتا ہے دھول مٹی کو لوگ رکوع سے سجدوں میں بھی اٹھتے ہیں اور صاف کرتے ہیں. نماز میں کیا صاف کرنا، نماز پڑھ لو اس کے صاف کرو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ریت وغیرہ کو اس طرح سے صاف کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، چونکہ یہ اطمینان کے خلاف ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے جو نماز کا حصہ نہیں ہے. ہاں نماز کو سدھارنے میں کوئی عمل آپ کرتے ہیں جو کہ ایکسٹرا بھی ہو نماز سے تو بھی چلے گا. جیسے کہ ایک آدمی بہت صحت مند ہے تو جس کو اٹھنا مشکل ہوتا ہے نماز میں رکوع میں سے، تو وہ کیا کرتا ہے سجدے میں سے جب اٹھتا ہے تو پیر کو آگے رکھ کے اٹھتا ہے. حالانکہ ہم دونوں پیر کو ایک ساتھ اٹھا ہوتا ہے لیکن صحت زیادہ ہے تو ایک پیر آگے رکھیں گا، پھر کھڑا ہوں گا، پھر پیر کو پیچھے لیں گا، پھر کھڑا ہو جائیں گے. یہ جائز ہے. ریزن یہ نماز کو صحیح کرنے کے لیے بیچارہ کر رہا ہے. ایک آدمی اس کے ہاتھ کو کچھ مار وغیرہ لگا ہے وہ اٹھتا نہیں ہے تو وہ نماز میں اٹھنے کے بعد ہاتھ کو پکڑ کر ادھر لا کر پھر یوں کرتا ہے، یہ بھی جائز ہے. یہ ایکسٹرا حرکت نہیں ہے، چونکہ نماز کو سدھارنے کے لیے کر رہا ہے بیچارہ، چونکہ اس کے ہاتھ کا مسئلہ ہے، اس کی صحت کا مسئلہ ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہم خواہ کر رہے ہیں، نہ کوئی صحت کا مسئلہ ہے، نہ کوئی نماز کا مسئلہ ہے، نہ کوئی وہ نماز کو سدھارنے کے لیے حرکت ہو رہی ہے، کثرت سے حرکتیں کرتے ہیں. یہ منع یاد رکھیے، اس سے روکا گیا یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے تیسری چیز یاد رکھیے نماز میں جو جائز نہیں جس کو ہم معمولی سمجھتے ہوئے دوران نماز یاد رکھیے مقتدی کا امام سے آگے چلنا، حتیٰ کہ ساتھ چلنا بھی علماء نے کہا منع ہے، نہیں کرنا چاہیے. آگے چلنا حرام ہے اور وہ نماز ہی نہیں ہوتی، معلوم آپ کو. آپ سے فرما رہے ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ ان کا سر گدھے کا نہ بنا دے ان کی حرکت کی وجہ سے. ہمارے پاس تو مطلب ایک سسٹم بنا ہوا ہے. سسٹم کیسا بنا ہے؟ میں یہ امام صاحب کے پیچھے پڑتا ہوں ماشاءاللہ، مجھے ایگزیکٹلی معلوم ہے امام صاحب کتنی دیر میں اٹھ جاتے رکوع سے، تو ان کے بولنے سے پہلے میں اٹھنا شروع کر دیتا ہوں. کامن ہے بالکل. آپ دیکھیں کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہو سامنے والا رکوع میں جا رہا، میں تو قاعدے میں رکوع میں کیسا، اس کو معلوم امام صاحب رکوع میں جھکنا شروع ہو گیا، اس نے سائڈ سے دیکھ لیا شروع ہو گیا ہو. آپ رکوع یا کوئی بھی حرکت نماز میں جب تک نہیں کر سکتے جب تک امام کی آواز نہ آئے، اس کے ایکشن پہ آپ کو ایکشن نہیں لینا ہے، اس کے آواز پر ایکشن لینا ہے آپ کو. جب وہ کہ اللہ اکبر جب یہ سنے تو ایکشن لینا ہے، اس کے ایکشن کو دیکھ کے آپ ایکشن شروع نہیں کر سکتے. جیسا کہ امام صاحب نے یوں کرا تو آپ کھڑے ہو گئے یوں کر کے، اس سے پہلے شروع ہو گئے. نہیں، آواز آنا چاہیے اس کے اللہ اکبر، تب آپ کریں گے اللہ اکبر. اللہ اکبر رکوع میں جا رہا ہوں تب آپ آواز پہ، اس کے ایکشن پہ نہیں کہ دکھ رہا ہے کہ سامنے کھڑا ہے تو جھک رہا ہے تو میں بھی جھک جاؤں. نہیں، چونکہ آپ کو اس کا حکم سننا ہے. جب وہ دیتا ہے، جب وہ حکم دیں گا مطلب اللہ اکبر کہیں گا یہ حکم ہے، اب آپ کو ایکشن شروع کرنا ہے. ہمارے پاس امام سے سبقت لے جاتے لوگ. بھائی آپ سلام میں دیکھ لیجئے لوگوں کو، چونکہ سلام میں اس لیے دیکھ لیجئے کہہ رہا ہوں چونکہ آپ کو دکھتا بھی، آپ یوں رہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور اس کا سلام ادھر رہتا. آپ تو پہلا سلام کر رہے ہیں اور ابھی امام دوسرے کی طرف جا رہا ہے اور وہ آپ کی طرف بازو والا دیکھ رہا ہے. آپ کو تو ظاہر سی بات ہے یہاں دکھ بھی جاتا ہے، اس لیے بولا دیکھ لیجئے. نماز میں نہیں، چونکہ آپ کا چہرہ اس کی طرف ہے، اس کا چہرہ آپ کی طرف ہے. مطلب وہ اتنا ایڈوانس چل رہا ہے کہ آپ کا بھی سیدھا سلام ہوا تو اس کا الٹا بھی ہوگا، وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے اور آپ پریشان کی یہ کیا کر رہا ہے آدمی. آگے چل رہا ہے. سبقت، امام کے ساتھ چلنا منع، امام سے آگے جانا حرام. اور یہ جو آدمی دو ہے آپ دیکھیں چل رہا ہے، کامن ہے یہ، بالکل اتنا عام ہے یہ جس کی کوئی انتہا نہیں. کچھ لوگوں کو یہ ایک سمجھ کا وہ ہوتا ہے کہ تکبیر اولیٰ میں ملنے کا معنی یہ کہ امام کو ساتھ دیکھتے رہنا. تکبیر اولیٰ جیسا اس نے کیا اٹھا لینا پونا اس پہ یہ تکبیر اولیٰ ملنا، یہ معنی نہیں. تکبیر اولیٰ ملنے سے معنی امام آگے کھڑے ہو جائے، وہ کہ اللہ اکبر کر لے، پھر آپ کا اللہ اکبر مان لیں.
چونکہ وہ 40 دن تکبیر اولیٰ سے اگر نماز پڑھی جائے، یقیناً اس حدیث کے فضائل ہے، حدیث میں الفاظ ہے جو شخص 40 دن تک امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے اللہ اس کو نفاق سے بری کر دیتا ہے، یہ صحیح روایت ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں، لیکن وہ ایسا کہ امام ہاتھ اٹھاتے آپ بھی ہاتھ اٹھا کھڑے ہو جاؤ اس کے پیچھے، اس طرح جیسے یوں کر آپ بھی یوں کر، اللہ اکبر، نہیں ویسا معنی نہیں، یہ کامن ہے۔ اس سے آگے جانا، رکوع میں اس سے پہلے جانا، سجود میں اس سے پہلے جانا، سلام میں اس سے آگے سبقت کر دینا، عجیب و غریب چیزیں یاد رکھیں۔ مطلب نماز کے معاملے میں تو میں اتنی چیزیں بتا سکتا ہوں جو اس کا پارٹ نہیں، جو اس کا حصہ نہیں، کبھی کبھار جائز نہیں، کبھی کبھار ایکسٹرا حرکتیں، لیکن ہم نے اس کو نماز کا حصہ بنا دیا۔ کئی چیزیں وقت نہیں یاد رکھی، نماز کا معاملہ کبھی اور ہم دیکھیں گے، اتنے زیادہ چیزیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ تکبیر اولیٰ لے لیجیے، ایک مثال دیتا ہوں خالی۔ تکبیر اولیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانوں اور کاندھوں کے بیچ تک ہاتھ اٹھاتے، تو آپ جہاں تک بھی اس کے بیچ میں اٹھانا چاہے کر سکتے ہیں تکبیر اولیٰ میں، تو کانوں سے اور کاندھوں کے بیچ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کانوں کو ہاتھ لگانے کا سسٹم ہے، آپ ہاتھ لگاتے کہیں بھی ثابت نہیں، کسی روایت سے ثابت نہیں۔ لوگوں کو دیکھا جائے اور آپ کے ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں، قبلے کی طرف ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ قبلے کی طرف بھی نہیں ہوتے، یوں اٹھاتے تکبیر اولیٰ کے لیے اور یوں لگا کے یوں مانتے۔ ارے یہ کیسے ہوا؟ یہ کہاں سے آپ نے کانوں تک ہاتھ، حدیث میں الفاظ ہے کاندھوں سے کانوں، تو پتہ چلا کاندھوں سے کانوں کے بیچ میں آپ کہیں بھی رکھیے تکبیر اولیٰ میں، لیکن لگانا ٹچ کرنا، پھر ٹچ کرنے کے بعد ایک عجیب سسٹم ہے سب کے پاس ہے، مطلب یوں ہاتھ لگایا اور پتہ نہیں یوں پیچھے ہاتھ جا کے یوں آ جا، کیا رہتا مجھے کبھی نہیں سمجھاؤ، مطلب پورا ایک ایکشن ہے، مطلب اس کے پیچھے آپ بولیں گے کیا کر رہا ہے یہ آدمی، مطلب یہ ہاتھ پیچھے کیوں لے گیا اس نے، مجھے بھی نہیں پتا کیوں پیچھے لے گیا اس نے، لیکن وہ کر رہا ہے۔ ہاتھ اٹھایا، ہاتھ باندھنا تھا آپ کو، پیچھے لے جانا کیا تھا، یہ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آیا، لیکن وہ کیا جا رہا ہے، یوں کیا یوں کیا، مطلب وہ اتنے دفعہ ہاتھ باندھنے کے بعد ہاتھوں کو ایک دم مطلب صحیح ہو گئے کہ اس کو پورا ایک چیک کیا جا رہا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، کوئی ایکروبیٹ نہیں ہو، مطلب کوئی ایکسرسائز نہیں ہو، اس کو آپ نے ہاتھ اٹھایا، آپ نے ہاتھ لے کے باندھ لیا، لیکن پھر وہ یوں جا کے وہ کیا رہتا مجھے نہیں پتا۔ نماز کا بھی، سلام کا بھی سیم حال ہے، سلام کرنا ہے تو السلام علیکم ادھر ہو گیا امام کے پیچھے کرنا ہے، لیکن سلام کے ساتھ ساتھ جو ایکسٹرا عمل ہے وہ پتہ نہیں پھونکتے ہو جاتا ہے، ادھر سے ادھر پھونکتے ہو جاتا ہے، ادھر سے ادھر پھونکتے ہو جاتا ہے۔ یہ پھونکنے کا سسٹم بھی ثابت نہیں، کہیں سنت میں نہیں آتا کہ اللہ کا رسول نماز میں پھونکتے تھے سلام کے ٹائم پہ۔ دیکھا آپ نے لوگوں، کچھ لوگوں کو تو میں نے یہاں تک دیکھا ایسا کھینچتے ہیں اس کو، پورا پھونکتے ہیں اور پھر السلام علیکم۔ یہ ایڈ کا، یہ پھونکنا کیسے ایڈ ہوا، کہاں سے آیا، یہ پورا عمل ہے، یہ کیسے آپ نے ثابت کیا؟ دم کرنا ہے آپ کو تو نماز کے بعد دم کیجئے اپنے آپ کو، لیکن نماز کو دم کر رہے اپنے آپ پر، اور لوگ کر رہے ہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں، کوئی ان کو بولنے والا۔ رکعتوں میں کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رکعتوں میں جب صف میں جب کھڑے ہو نماز کے لیے تو ایسے کھڑے رہو جیسے فرشتے اپنی صفیں بناتے ہیں۔ فرشتے اپنی صفیں کیسے بناتے ہیں؟ کاندھوں سے کاندھا اور قدم سے قدم لگاتے ہیں، چونکہ آپ نے ایک روایت فرمایا جب تم قدموں کے بیچ میں جگہ رکھتے ہو تو میں نے شیطان کو جو ہے میمنے کی شکل میں، مطلب بکری یا بھیڑ کے بچے کی شکل میں تمہارے بیچ میں آتے ہوئے دیکھا ہے میں نے، اس کو نہیں آنے دینا چاہیے، تو صفوں کو کمپلیٹ کرنا چاہیے، قدم سے قدم، کاندھے سے کاندھا۔ ہاں بس ایک سسٹم میں آ کے جھکتے ہیں لوگ اور چار انگل پتہ نہیں بناتے ہیں ایسی، اور پھر کھڑے ہو جاتا ہے۔ قدم کیسے لگیں ایک دوسرے کے، چار انگلیں بتائیے مجھے۔ میں ان لوگوں کو بھی غلط کہہ رہا ہوں جو اتنا پیر پھیلا دیتے ہیں کہ دو لوگ اکیلے کی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی غلط، کہ تو اس میں کاندھا کیسے ملے گا، قدم تو مل جائیں گا آپ، ہے نا، تو بڑا مسئلہ ہے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے بہرحال میں کتنی چیزیں بتاؤں، بہرحال کچھ چیزیں لایا تھا چن کے، کچھ چیزیں اضافہ بھی ہو گئی اس کے اندر، تو مقتدی کا دوران نماز امام سے آگے چلنا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ دوران نماز یاد رکھیے انسان کا چہرے کو اوپر اٹھا کے چیزوں کو دیکھنا، نظروں کا اوپر اٹھانا، یہ بھی منع اور حرام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جس کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں نماز میں گھورا گھاری کرتے ہیں لوگ، بہت بری بات ہے یاد رکھیے۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور پورا سروے چالو رہتا ہے ان کا، وہ ادھر دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے، اوپر دیکھیں گے، اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان کو دیکھتے ہوئے چلے، وہ آپ کو دیکھتے رہتے اتنی دیر تک۔ کسی نے مجھ سے ایک بار مسئلہ پوچھا کہ جو نماز میں نماز پڑھتے پڑھتے ہم کو دیکھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، میں نے کہا ان کو ادب سے سلام کر دیں، پھر دیکھیے ان کو یاد آ جاتا، پھر جب جواب تو غلطی سے دے دیں گے پھر یاد آئے گا کہ غلطی ہوئی۔ اگر آپ سے نماز کے بعد پوچھے کہ سلام کیوں کیا تھا تو آپ بولنا آپ مجھے دیکھ رہے تھے، مجھے لگا آپ انتظار کر رہے میرے سلامتی کا، تو میں نے کر دیا آپ کو سلام، مجھے کیا نماز میں آپ کنٹینیوس دیکھتے ہیں۔ نماز میں آپ کو کہاں دیکھنا ہے؟ جہاں آپ کا سر ٹکتا ہے جا کر، اور رکوع کے اندر آپ کو کہاں دیکھنا ہے؟ جہاں آپ کا سر ہوتا ہے، یا دوسری بات میں آتا ہے جہاں آپ کے دونوں انگوٹھے ہیں، آپ دونوں میں سے کوئی جگہ دیکھ سکیں، لیکن پیٹھ سیدھی ہونا چاہیے اندر۔ آپ قاعدے میں بیٹھے تو کہاں دیکھیں؟ جہاں انگلی آپ حرکت کرتے انگلی کو دیکھیں اپنے، یا پھر سجدے کی جگہ کو دیکھیں، لیکن ہم نماز میں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، پورا مطلب اتنا عجیب آکورڈ ہوتا ہے کہ یار آدمی نماز میں دیکھ کیسے سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو نماز کی حالت میں اوپر دیکھتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اندھے ہو جائے، ان کی بینائی چھین لی جائے۔ نمازوں میں جو لوگ اوپر دیکھتے ہیں آپ سے فرما رہے ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، انہیں ڈرنا چاہیے، اور آپ دیکھیے لوگ نمازوں میں اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ درست نہیں۔ یاد رکھیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی عورتوں کے تعلق سے بات کر رہا ہوں، یہ
اور بچہ آپ کے ساتھ میں ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے گھر میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، بچہ ساتھ میں سنبھال رہا ہے، ظاہر سی بات ہے پھر وہ ہوتا ہے نا مشکل ہوتا ہے کیسے دیکھنا بھی نماز میں دیکھنا ہی تو گود میں لے کے پڑھیے اس کو. آپ کو اس کو سروے نہیں کرنا نماز میں کہ کیا کر رہا ہے کہاں جا رہا ہے، آپ اس کو گود میں لے کے پڑھے. چھوٹا بچہ ہے تو گود میں لے کے پڑھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو گود میں لے کر اپنی نواسی گود میں لے کے نماز پڑھائی ہے، صحابہ نے اس کو دیکھا ہے. تو آپ کو ڈرے ہو کہیں چلا جائیں گا، خطرہ بھی ہے، چھوٹے بچے کچھ بھی حرکتیں کر دیتے ہیں نا، آپ اکیلے بھی ہے گھر پر، گود میں لے کے پڑھے. یہ بات ثابت ہے. اسی طرح اگر آپ مسجد آتے ہیں اور چھوٹا بچے کو لانا ضروری ہے آپ کے ساتھ تو لا بھی سکتے ہیں آپ تربیت کے لیے، لیکن لگتا ہے شرارت کریں گا ادھر ادھر جائیں گا تو آپ گود میں لے کے اس کو نماز پڑھیں گے، بازو نہ کھڑے کرے، گود میں رکھے اس کو. یہ سننے سے ثابت ہے یہ چیز. اور یہ اللہ کے رسول کو دیکھا گیا یہ کرتے ہوئے. مطلب میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ ایک روایت میں ایسی بات آتی ہے، یہ معمول تھا. چونکہ حدیث 7 سال کا ہو تو نماز کو لاؤ، 10 سال کا نہ ہو تو سزا دو اس کو. تو ظاہر سی بات ہے اس سے چھوٹے بچے کو آپ ضرورت پڑنے پہ لا سکتے ہیں، صرف اس کا خیال رکھیں کہ پیشاب پیخانہ ایسی چیزیں مسجد میں نہ کر دے. آج کل ڈائپرز وغیرہ ہوتے ہیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جب اس کو پیشاب پیخانے کی سمجھ ہے تو مسجد میں لانے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کو. اور 7 سال میں تو لانا ہی ہے، اور 10 سال میں تو نہ آئے تو پھر سزا دینا اس کو آنے کے. تو نماز کے اندر یاد رکھیے اوپر دیکھنا، ادھر دیکھنا، ادھر دیکھنا یاد رکھیے وہ نہیں کرنا چاہیے. اور نماز کے اندر جب آپ کوئی عمل کریں گے تو جب امام کا عمل پورا ہو جائے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے صحابہ جب پورا عمل ہوتا تو تب اس عمل کو کرتے. جیسا کہ امام اللہ اکبر کے ہاتھ باندھ لیا، پھر اللہ اکبر کے ہاتھ باندھ اللہ اکبر کے رکوع کر لیا تو صحابہ پھر اللہ اکبر کے رکوع میں جاتے، امام کے ساتھ بھی نہیں جاتے اور امام سے پہلے بھی نہیں جاتے. یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے. آخری پوائنٹ ہے انشاءاللہ ذات کا جو میں رکھوں گا آپ کے سامنے، بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے. اس کا معنی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں سے انسانوں کو گھن آتی ہے انہی چیزوں سے فرشتوں کو بھی گھن آتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آپ کے سامنے 2 چیزیں تھی، آپ نے کہا جو یہ اور یہ کھائے وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے. راوی کہتے ہیں جس طرف اللہ کے رسول نے اشارہ کیا وہ پیاز اور لہسن رکھی ہوئی، اس میں بہت زیادہ تیز اسمیل ہوتی ہے نا، کچا اگر کھائے تو وہ اسمیل لے کے آپ آئیں گے تو بدبو ہوں گی، بدبو کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہوں گی، مومنوں کو تکلیف ہوں گی، مومنوں کو تکلیف ہوں گی مطلب فرشتوں کو تکلیف. تو آپ نے کہا جو یہ اور یہ کھائے وہ مسجد میں نہ آئے. تو جو لوگ کھا لے پیاز اور لہسن کچا، اچھا برش وغیرہ مسواک کر کے مسجد میں آنا چاہیے. یہ معنی ہوا اس کا، آپ سمجھ. لیکن عجیب و غریب مساجد کا حال ہے، خاص طور سے اعتکاف وغیرہ رمضان میں آپ دیکھیں گے مسجد کے ٹوائلٹس میں لوگ تمباکو کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں. کتنی گندی بو ہے اس کی بھی. کون سا آدمی اس کو پسند کرتا ہے؟ اور اس کی بو مٹانے کے لیے جو اس میں خوشبو ڈال دی جاتی ہے وہ اتنی ہائی ہوتی ہے کہ وہ جب بھی سمجھ میں آتا ہے کہ تمباکو کھانے والا ہے، وہ ہائی سینٹ، وہ بدبو کو دبانے خوشبو ڈالی ہوئی رہتی ہے، اس فرشتے نہیں آتے اس سے. آپ سمجھیے اس بات کو. جن لوگوں کے پاس تمباکو حرام ہے آپ سوچیں، تھوڑا غور کریں، وہ لوگ اپنی عبادت گاہوں میں اس کو لانے بھی نہیں دیتے ہیں. کسی گرودوارے کے باہر دیکھا آپ نے پوری ریک لگی ہوئی رہتی، تمباکو بیڑی سگریٹ یہاں رکھ کے جاؤ، چونکہ وہ حرام مانتے ہیں تو اس کو عبادت گاہ میں لے جانے نہیں دیتے ہیں. یہاں ہمارے پاس عبادت گاہ میں لایا جا رہا ہے، مسجدوں میں جو ہے طہارت خانوں میں اس کو پھونکا جا رہا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والے چھتوں پہ پی رہے جا کر، بدبو آتی ہے، فرشتے دور ہو جاتے ہیں اس سے، کیونکہ مومن دور ہو جاتے ہیں اس سے. تو اللہ کے رسول کہہ رہے پیاز اور لہسن 2 حلال چیزیں کھائے لیکن اس کی بدبو کی وجہ سے مومنوں کو تکلیف ہوں گی تو مسجد نہ آئے. یہ مسجد میں آ کے وہ سارے کام کر رہا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے. کتنی عجیب بات ہے نا. اس کو بھی معمولی سمجھ لیا ہم. آپ کو کہیں گے ارے فیض کا کہنا یہ پھر تمباکو کھاؤ، گھر کے اوپر پیسٹ کرو، پھر گھر مسجد میں آؤ. میں ہی نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں ایسی چیز کھاتے کیوں ہو جس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. عام حالت میں فرشتوں کو تکلیف ہوں گی نا آپ کھائیں گے تو آپ سے دور ہٹ جائیں گے. اور فرشتوں کو آپ سے دور ہٹ جانا، اللہ اللہ اللہ، فرشتوں کا ہمارے اطراف میں رہنا بہت ضروری ہے، اس لیے کوئی رحمت لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. یاد رکھیں چونکہ فرشتے جب ہٹ جاتے ہیں تو شیاطین لپٹ جاتے ہیں. یہ بات میری یاد رکھیں ہمیشہ، یہ رول ہی ہے. جہاں شیاطین ہوتے ہیں وہ فرشتے موجود نہیں ہوتے، اور جہاں فرشتے ہوتے ہیں شیاطین نہیں آ سکتے. تو ہمارے قریب اگر فرشتے رہیں گے تو شیاطین دور رہیں گے، فرشتے قریب رہیں گے تو وہ بہت ساری چیزیں جس کو قابو کرنا پڑے گا. اور اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا کہ ایک قارین ہے، ویسے قرآن میں بھی بات ہے، ایک قارین ہے جو انسان کے پیچھے ہمیشہ ہوتا ہے، اس کو گناہ کا حکم دیتا ہے، اور ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹ ہوتا ہے جو آپ کو ہمیشہ اچھائی کا حکم دیتا ہے. تو 2 لوگ لگے ہوئے آپ کے ساتھ، ایک فرشتہ جو آپ کو اچھائی کا حکم اور خیالات ڈالتا ہے، اور ایک قارین شیطانوں میں سے ایک جن جو آپ کو ہمیشہ برائی کا وہ کرتا ہے، اور یہ کشمکش آپ اپنے ذہن میں دیکھتے بھی ہوں کبھی یہ کر لوں یہ نہیں کرو. تو دونوں ہوتا ہے. تو فرشتوں کو نزدیک کیجئے، شیاطین کو دور کیجئے. بہرحال تو یہ چند باتیں تھی جو نماز کے تعلق سے آج میں نے آپ کے سامنے رکھی. پھر انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو چند اور باتیں ایک ایک الگ الگ مخصوص چیزوں کے تعلق سے رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر قسم کے حرام کام سے ہماری حفاظت کرے، ہر قسم سے برائی سے ہماری حفاظت کرے.